آج کی زیارت جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے، اور یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور معجزے کی وجہ سے جو ہے دو بندوں کا جو کھانا ہے وہ 1000 کے لشکر کو جو ہے کافی ہوا تھا۔ اور یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ ایک ایسے بابرکت صحابی رہتے تھے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے بلا واسطہ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے جو ہے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی زیارت جو ہے وہ بہت ہی خاص ہے، اور یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور معجزے کی وجہ سے جو ہے دو بندوں کا جو کھانا ہے وہ 1000 کے لشکر کو جو ہے کافی ہوا تھا۔ اور یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ ایک ایسے بابرکت صحابی رہتے تھے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے بلا واسطہ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کسی اور دن ویڈیو بنائیں گے، لیکن آج کی ویڈیو جو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ خندق کا ٹائم تھا اور ہم 3 دن سے جو ہے ہم نے کچھ کھانا نہیں کھایا تھا، اور ہمیں ایک بڑا پتھر جو ہے وہ سامنے آیا جس کو ہم نے توڑنے کی کوشش کی لیکن اس کو ہم توڑ نہیں سکے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معول جو کہ ایک اوزار ہوتا ہے، مطلب تو یہ جو توڑنے وغیرہ کے کام آتا ہے، مجھے نہیں پتہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، میں اس کا فوٹو جو ہے یہاں پہ آپ کو شو کرا دیتا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں یا آپ کی اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ جب معول اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو توڑنے کے لیے، تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پہ جو ہے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں میں بہت غمزدہ ہوا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں کسی کام کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دوڑ لگائی، جس طرح بھی ہم جا رہے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھروں کی طرف، یہ وہی علاقہ ہے سارا، تو کہتے ہیں میں نے دوڑ لگائی اپنے گھر کی طرف، اور جب میں گھر میں پہنچا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے بیوی ہمارے پاس گھر میں کیا بچا ہے کھانے کے لیے، تو کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے 1 پاؤ جو ہے وہ آٹا ہے، اور یہ جو آپ کی بکری کا بچہ کھڑا ہے، اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں میں نے بسم اللہ کی، اور جو ہے جو بکری کا بچہ ہمارے گھر میں ایک ہی تھا تو اس کو جو ہے ذبح کیا، اور بیوی سے کہا کہ آپ جو ہے آٹا گوندھو، میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں، اور جو ان کی حالت میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ مطلب وہ بہت ہی غمزدہ ہوئے۔ جب وہ نکلنے لگے گھر سے تو ان کی بیوی نے انہیں کہا کہ ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے شرمندہ مت کرنا، کھانا جو ہے وہ صرف 2 بندوں کا ہے تو 2 ہی بندوں کو دعوت دینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے 5-6 بندے زیادہ آ جائیں اور کھانا جو ہے پورا نہ ہو اور ہم شرمندہ ہوں۔ تو جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مناظر، یہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ ٹاؤن ہے، اور یہ جو سامنے مسجد ہے یہاں پہ جو ہے ان کے گھر تھے بنی حرام کے۔ اور اس سے پہلے میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں بنی حرام کے حوالے سے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ ایک جو ہے غار سجدہ جسے کہف بنی حرام کی کہف، آپ کو اوپر جو ہے اس کو ویڈیو شو ہو رہی ہوگی، آپ کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے شعب بنی حرام، مطلب جو بنی حرام قبیلہ تھا وہ یہاں پہ رہتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب پہنچے کہ یا رسول اللہ، اور کان میں کہا کہ یا رسول اللہ 2 بندوں کو کھانا ہے، آپ تشریف لائیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے کسی اور کو بھی جس کو آپ دعوت دینا چاہیں آپ تشریف لائیں میرے گھر میں نے کھانا جو ہے تیار کروایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جابر آپ نے کھانا کیا بنایا ہے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹی سے بکری کا بچہ ہے اور 1 پاؤ جو ہے آٹا ہے جو کہ 2 بندوں کو بمشکل کافی ہوگا، تو آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے جو ہے آواز لگائی کہ یا انصار یا مہاجرین ہلموا الی ولیمۃ جابر۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے نیچے سے زمین نکل گئی، 2 بندوں کا کھانا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں کہ جابر کے ولیمے پہ جو ہے آپ لوگ سب جو ہے اہلاً و مرحبا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کھانا 2 بندوں کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الخیر کثیر، کہ خیر جو ہے وہ بہت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اے جابر جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہو کہ جو آٹا ہے اس کو تندور میں مت لگائے اور جو سالن ہے اس کو آگ سے مت اتارے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے پھر دوڑ لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ تعمیل کے اوپر، اور جو ہے اپنے گھر پہنچے یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ، اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہم جو ہے برباد ہو گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو بلا لیا ہے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ کھانا جو ہے صرف 2 بندوں کو بمشکل کافی ہوگا، 3 دن سے بندے جو ہے آپ یہ سوچیں 3 دن سے صحابہ جو ہے بھوکے تھے، کچھ نہیں کھایا۔ اور جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں بعض اوقات ہم صبح کے ٹائم پہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کھانا کھانے کی، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم زیادہ کھا لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آگے مغرب تک جو ہے بھوکا رہنا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، سردیوں کا موسم ہو، 3 دن سے بھوکے ہوں، اور آگے یہ بھی جو ہے پتہ ہو کہ جو ہے ہمیں کچھ کھانے کے لیے جو ہے نہیں ملنے والا، تو کس طرح جو ہے لوگ پھر کھانا کھانے کے لیے آئیں گے۔ تو پھر آگے کہنے لگی ان کی بیوی کہ کیا رسول اللہ نے پوچھا تھا آپ سے کہ کیا کھانا بنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی ہاں بالکل پوچھا ہے، اور میں نے بتایا بھی ہے کہ یا رسول اللہ 1 پاؤ آٹا ہے اور ایک چھوٹی سا بکری کا بچہ، اس کو ہم نے ذبح کیا، اس کا سالن بنا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے اللہ کے نبی بہتر جاننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو آنے دو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، آپ اس بابرکت مسجد جو کہ بنی حرام کی مسجد تھی، آپ اذان سن لیں، اس کے بعد جو ہے ہم قصہ جو ہے آگے مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے اور اجازت مانگی گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کی بیوی سے کہا کہ اپنے ساتھ ایک اور عورت کو بلا لو روٹیاں پکانے کے لیے۔ تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے ایک اور عورت جو ہے انصار کی، ان کو بلا لیا، مطلب روٹیاں پکانے کے لیے۔ تو جب 2 عورتیں ہو گئی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے آٹے پہ جو ہے پھونک ماری اور سالن پہ پھونک ماری۔ آپ نے فرمایا کہ آپ روٹیاں پکاتے جائیں اور اے جابر آپ جو ہے سالن بھرتے جائیں، اور آپ نے فرمایا کہ 10 بندے جو ہے وہ ہو کے گھر میں تشریف لائیں، کھانا جو ہے وہ کھائیں۔ تو 10 صحابہ جو ہے کر کے وہ کھانا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر، یہاں پہ جس وقت ہم موجود ہیں اور یہ جو ٹاؤن آپ دیکھ رہے ہیں، یہیں پہ جو ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک تھا، اس میں تشریف لاتے اور کھانا کھاتے 3 دن پیچھے والی بھوک کے لیے، اور آگے جو نامعلوم دن تھے کہ کتنے دن ہم مزید بھوکے رہ سکتے ہیں، ان کا کھانا جو ہے وہ کھا کے تشریف لے جاتے، اور کھانا جو ہے پورا ہوا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے جابر آپ جو ہے اپنے جو پڑوسی ہیں ان کو اور اپنے جابر کی بیوی کو کہا رضی اللہ عنہ کی کہ آپ جو ہے اپنی سہیلیوں کو جو ہے اس کھانے میں سے دیں، یہ برکت والا کھانا ہے۔ تو یہ جو ہے معجزہ یہاں پہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو مسجد کا جو ہے چاروں طرف سے وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں ایک پرانے گھر روڈ سے کتنا نیچے ہو گئے، دروازہ دیکھیں آپ، آدھا جو ہے روڈ کے اندر دب گیا۔ ادھر اس طرف جو ہے آپ یہ جبل السلہ ہے جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی، یہ دیکھیں زبیر ریاض
كيف حالك؟ الحمد لله طيب. سوي سبسكرايب قول له. هي سي سبسكرايب. سبسكرايب؟ سبسكرايب. ايوه. زبير. زبير رياض. زبير رياض. دحين اكلمك دقيقة. يعني کہ یہ جو ہے مسجد کا جو ہے محراب والا ایریا ہے اس طرف. یہ سارا اس کے جو ہے نا 3 طرف سے پہاڑ ہے جو جبل السلع ہے جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی. اور جو مسجد الفتح کے حوالے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ہے جہاں پہ انہوں نے حدیث شریف روایت کی ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی سوموار اور منگل کے دن اور بدھ کے دن جا کے دعا قبول ہوئی تھی. وہ ویڈیو اوپر آپ کے پاس شو ہو رہی ہوگی, آپ اس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اور یہ جو میں نے آپ کو ایک قیمتی زیارت کروائی ہے, انشاءاللہ جب آپ لوگ جب خود آئیں گے مدینہ منورہ تو یہاں پہ آپ لوگ اس مسجد کی زیارت کریں گے. یہ جو بابرکت جگہ ہے مسجد, اور میں نے آپ کو اس کی لوکیشن بھی جو ہے میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دوں گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.